شیخ رشید کی لال حویلی سے متعلق وہ باتیں جو آپ کو معلوم نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لال حویلی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات کا ذکر کریں گے۔ لال حویلی کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے نام پڑے۔ لال حویلی کا سب سے پہلا نام سہگل حویلی تھا۔ محبت کی ادھوری داستان سہگل حویلی سیاسی عروج و زوال کے بعد آج کی لال حویلی بن گئی۔ راولپنڈی کی اس لال حویلی سے 100 سال پرانی محبت کی پراسرار لازوال اور ادھوری کہانی جڑی ہے۔ راج سہگل اور بدھا بائی کی ادھوری محبت نے اسے سب سے پہلے سہگل حویلی کا نام دیا۔ سہگل حویلی کے بعد اس کا نام جنوں والی حویلی پڑ گیا اور پھر اس کے بعد اس کا نام روحوں والی حویلی اور بالآخر لال حویلی پڑ گیا، اور آج تک اس حویلی کا نام لال حویلی ہی برقرار رہا ہے۔ 100 برس بیت چکے ہیں لیکن محبت کی ادھوری داستان ابھی بھی زندہ ہے۔ بدھا بھائی اور راج سہگل کی انمول پیار کی لازوال کہانی ایک صدی پرانا قصہ ہے۔ راج سہگل کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدھا بھائی سے محبت ہو گئی۔ راج سہگل نے بدھا بھائی کو دل میں بسایا اور پھر اسے گھر میں بسانے کی آرزو بھی کی، اور راج نے بدھا کے لیے اپنا پیار امر کرنے کے لیے مغل بادشاہوں کی نقل کرتے ہوئے راولپنڈی میں شاندار سہگل حویلی بنوائی۔ برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ساتھ محبت بھی تقسیم ہو گئی۔ راج سہگل کو ہندوستان جانا پڑا لیکن بدھا بھائی اس حویلی کی ہی ہو کر رہ گئی۔ پوری محبت کی اس آدھی کہانی میں پراسرار موڑ اس وقت آیا جب بدھا بائی اپنے بھائی کی موت کے بعد اچانک حویلی چھوڑ کر کسی گمنام وادی میں کھو گئیں۔ بدھا بائی کے بعد سہگل حویلی پر ویرانیوں نے ڈیرے جما لیے اور اس حویلی کو جنوں والی حویلی کے بعد روحوں کی حویلی کہا جانے لگا۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ جس طرح مغل بادشاہ اکبر نے مسلمان کیے بغیر ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی، اسی طرح قیام پاکستان سے پہلے جہلم کے امیر ترین ہندو فیملی کے سربراہ رائے صاحب کرپا رام کے بیٹے دھن راج سہگل مسلمان عورت بدھا بھائی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ دھن راج سہگل لنکن ان لنڈن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے آئے تھے اور راولپنڈی میں مقیم تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ سیالکوٹ میں ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اس شادی میں ریتی مجرے کا بھی اہتمام تھا۔ اس مجرے میں ایک دوشیزہ لڑکی بدھا ساری رات دھن راج کے سامنے ناچتی رہی اور اسی رات دھن راج اسے دل دے بیٹھے۔ دھن راج اس وقت خود شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ پھر معلوم نہیں بدھا بھائی کو کس طرح سیالکوٹ سے راولپنڈی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح شاہجہاں نے ممتاز محل بنوایا تھا، اسی طرح دھن راج نے بدھا بھائی کے لیے یہ عمارت تعمیر کروائی جو اس وقت سہگل حویلی کے نام سے منسوب تھی۔ بدھا بھائی نے سہگل حویلی میں شفٹ ہونے کے بعد مجرا کرنا چھوڑ دیا اور مذہبی گھریلو عورت کی زندگی شروع کر دی۔ وہ اسلامی رسومات اور مذہبی محافل کرواتی تھی جس پر دھن راج بے دریغ رقم خرچ کرتا تھا، اور اس حویلی کے ساتھ ساتھ دھن راج نے اپنے لیے ایک مندر بھی بنوایا اور بدھا کے لیے مسجد بھی بنائی تھی جسے صرافہ بازار سے بھی راستہ لگتا تھا۔ شیخ رشید ان دنوں قومی اسمبلی کا ممبر بن چکے تھے۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ میں ان دنوں قومی اسمبلی کا ممبر بن چکا تھا لیکن لوگوں کے بیٹھنے اور ملاقات کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اپنے گھر بھابڑا بازار میں بیٹھک بہت چھوٹی تھی اور لوگوں کے آنے جانے کا تانتا بندھا رہتا تھا جس سے گھر والوں کو بھی سخت تکلیف تھی۔ شاید وہ وقت آن پہنچا تھا جب میں کسی ایسی عمارت کو کرائے پر لے سکوں جو کہ میرے نام سے زیادہ خود اپنی پہچان رکھتی ہو۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے میرا اپنا گھر ہو۔ میں محمود احمد منٹو کے گھر میں مسلم لیگ کی گہما گہمی دیکھا کرتا تھا۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے اپنے گھر کی خواہش زور پکڑتی گئی۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو لال حویلی کو دیکھا کرتا تھا جہاں بدھا بائی رہتی تھی، جو کہنے کو تو طوائف تھی لیکن پاکستان بننے کے بعد جس گمنامی اور عبادت میں اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ بدھا بھائی کے بھائی کو صرف اس بغض کی وجہ سے اور اس غلط فہمی میں قتل کر دیا گیا کہ اس کے پاس بے بہا دولت ہے۔ پہلے الیکشن میں ممتاز کالج کو دفتر بنانے کے بعد اپنی نئی جگہ پر دفتر بنانا بہت ضروری تھا۔ کئی دفعہ لال حویلی خریدنے کے سودے طے ہوئے، کئی دفعہ یہ بھی کی۔ ہر آدمی کا یہ خیال تھا کہ یہ منحوس بلڈنگ ہے، یہاں جنات کا سایہ ہے، اور اگر بدھا بھائی عدالت سے صرف یہ کہہ دیتی کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہوں یا دھن راج مذہب تبدیل کر چکا تھا تو اس شہر کے اربوں روپے کی جائیداد کی مالک۔ عدالت نے اسے 2-3 دفعہ موقع دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر بیان دے، لیکن وہ اپنے بیان سے منحرف نہ ہوئی اور سچ سچ سارے واقعات بیان کر دیے، اور اس طرح یہ ساری جائیداد سوائے ان 2 کمروں کے جن میں وہ خود رہتی تھی متروکہ ملکیت قرار دے دی گئی۔ اس حویلی کو کئی مرتبہ خریدنے کی کوشش کی لیکن ہر بار چند ہزار روپے کے لین دین کی کمی پر سودا رہ جاتا تھا۔ ایک دن حیدر علی حسب خواہش میرے بغیر پوچھے اس کا سودا کر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ 3 برسوں سے 3 ہاتھوں میں بک چکی ہے۔ اس کے آگے کھلی جگہ ہے اور بالکنی سے خطاب کرنے کا دلکش منظر بھی، اس لیے سودا کر آیا ہوں، پیسوں کا بندوبست کر لو۔ مجھے بھی یہ جگہ بہت پسند تھی۔ زبان زد عام تھا کہ یہاں جنات کا سایہ ہے۔
لیکن یہاں میرے قدم جماتے ہی برکت کا باعث بنے۔ لال اور کالا رنگ شروع سے ہی میری کمزوری ہے۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اس کا نام لال حویلی رکھوں گا اور لال رنگ کراؤں گا، لیکن میری گلی میں حاجی صابن والے پرانے احراری تھے۔ ان سے پوچھا تھا کہ کیا نام رکھوں، کہنے لگے لال کوٹھی۔ میں نے کوٹھی کی جگہ حویلی لگا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلڈنگ جو پاکستان بننے سے پہلے نامور بلڈنگوں میں شمار ہوتی تھی، اسے دنیا بھر میں شہرت ملی۔ اس پر دنیا بھر کے نیٹ ورک پر فلم دکھائی گئی، اور خاص طور پر کشمیر کی آزادی کی تحریک پر دنیا بھر میں اس پر قسم قسم کے آرٹیکل چھپے۔ لیکن ایک اور بات جو وقوع پذیر ہوئی کہ لال حویلی میرے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی۔